سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، قصے انبیاء کے سنائے خود خدا نے، سنے جو بھی جن و انس پائے وہ آسانیاں۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ہنستے مسکراتے ساتھیوں، سلسلہ قرآنی کہانیوں میں خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 26ویں سپارے سے ایک کہانی۔ کہانی ہے ایک سورت کی جس کا نام ہے سورت فتح، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ ہم نے آپ کو کھلی کھلی فتح دے دی ہے، یعنی آپ کو ہم نے جیت اور کامیابی سے نوازا ہے۔ اور یہ کون سی کامیابی تھی؟ سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ آئے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے، اور ان 6 سالوں میں آپ نہ حج کر سکے تھے اور نہ عمرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مکہ جا کر حج کا فرض ادا کریں، لیکن کافروں نے ایسے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے تھے کہ مکہ جانے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ شوال سن 6 ہجری میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا تو آپ نے عمرہ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ آپ حج یا عمرے کے لیے تشریف لے جائیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا معلوم ہوا تو انہوں نے بھی ساتھ جانے کی تیاری شروع کر دی، اور جب سفر کا سارا سامان ٹھیک ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ کے مہینے میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ ادھر جب مکہ کے کافروں کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ حضور کو بھی ان کے ارادے کا پتہ چل گیا، اس لیے سفر جاری رکھنے کی بجائے آپ حدیبیہ نامی ایک جگہ پر رک گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دے کر مکہ بھیجا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حدیبیہ اصل میں کنویں کا نام تھا، اور اسی وجہ سے اس جگہ کا نام حدیبیہ مشہور ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے اور قریش کو آپ کا پیغام پہنچایا۔ قریش نے ان سے کہا تمہارا جی چاہے تو تم کعبے کا طواف کر لو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کریں میں بھی طواف نہیں کرتا۔ اسی پر قریش نے عثمان کو روک لیا۔ رسول اللہ اور مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، یعنی یہ غلط خبر پہنچی۔ یہ خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ سے فرمایا میرے ہاتھ پر اس بات کے لیے بیعت کرو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لوگے اور اس کوشش میں اپنی جانیں دے دو گے۔ بیعت کرنے کا مطلب ہے پکا وعدہ جو اللہ کو گواہ بنا کر کیا جائے۔ سب صحابہ نے وعدہ کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے خود رسول اللہ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کی۔ صحابہ نے رسول اللہ کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اس وعدے کے بعد یہ بات پکی ہو گئی تھی کہ اب کافروں سے جنگ ہوگی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس آ گئے، اور یہ خبر غلط ثابت ہو گئی کہ کافروں نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ حضرت عثمان کے ساتھ ہی مکہ کے کافروں نے اپنے ایک مشہور ہوشیار اور چالاک آدمی سہیل بن عمر کو صلح کی بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ تو لڑنے کے لیے آئے ہی نہیں تھے۔ آپ نے یہ بات مان لی کہ مکہ کے قریش اور مسلمان صلح صفائی سے رہیں۔ صلح کے لیے کچھ شرطیں لکھی گئیں، اور وہ یہ تھیں کہ مسلمان اس سال عمرے کیے بغیر اسی جگہ سے واپس لوٹ جائیں گے، اگلے سال عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن صرف 3 دن مکہ میں رہ سکیں گے۔ مسلمان اپنے ساتھ تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے، اور وہ بھی نیاموں کے اندر رہیں گی۔
جو مسلمان مکہ میں ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ مدینہ نہیں لے جائیں گے، اور جو مسلمان مکہ میں رہنا چاہے اسے واپس مدینہ لے جانے پر مجبور نہ کریں۔ اگر مکہ کا کوئی آدمی مدینہ چلا جائے تو مسلمان اسے واپس بھیج دیں، لیکن اگر مدینہ سے کوئی مسلمان مکہ آ جائے تو اسے واپس نہ بھیجا جائے، اور 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ جو فریق اس وعدے کو توڑے گا، معاہدے کو، اسے اس کے توڑنے کا ذمہ دار سمجھا جائے گا۔ اب یہ جو معاہدہ ہوا یہ ایسا تھا کہ اس میں کافر فائدے میں نظر آتے تھے۔ صحابہ نے اس طرح دب کر صلح کرنے کو پسند نہ کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مان لیا۔ پھر صحابہ نے بھی اس پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو کوئی ٹالتا نہیں تھا نا، لیکن اندر اندر سے مسلمان بہت ہی اداس تھے، کیونکہ ایک تو وہ آئے تھے اور عمرہ بھی نہیں کر سکے تھے، اور پھر جو معاہدہ کیا تھا وہ بھی ان کے حق میں نہیں تھا۔ اچھے ساتھیوں، جب یہ معاہدہ ہو گیا تو صحابہ اداس تو بہت تھے اور بجھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ اپنے بال کاٹ لیجئے یا اتار لیجئے، مگر کوئی ان کی بات سن کر اٹھا نہیں۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کے پاس گئے اور کہا کہ صحابہ بہت اداس ہو گئے ہیں، میں کیا کروں؟ ام سلمہ نے انہیں کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ اٹھ کے اپنے بال اتارنا شروع کر دیجئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو صحابہ بھی یہ دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سب نے اپنے بال کاٹے یا پھر اتار لیے۔ اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، سورت الفتح، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو فتح دے دی ہے اور آپ جیت گئے ہیں۔ اب یہ بات کسی کو سمجھ میں تو نہیں آئی، کیونکہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ بھی کفار کے حق میں تھا، اور صحابہ جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام بھی نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ تو آپ کی جیت ہوئی ہے۔ جیت کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ ان میں یہ معاہدہ طے پا گیا تھا کہ اب کوئی بھی لڑائی نہیں کرے گا، اور جب کوئی لڑائی نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آرام سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکیں گے۔ اور یہ وہ والا موقع تھا جب بہت زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور 10 سال گزرنے سے پہلے ہی کفار نے یہ معاہدہ توڑ دیا اور پھر مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا۔ یہ تھی سورت فتح کی کہانی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔